السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے مرتبہ شہادت کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، شہادت کی بلندی کیا ہوتی ہے، شہادت کا ثواب کتنا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول شہادت سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ رب کائنات کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 4 ہے، رکوع نمبر 8 ہے۔ آپ بھی قرآن شریف کھولیں، کنز الایمان، اور پڑھیں۔ یاد رکھیں، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، انہیں مردہ مت سمجھو، انہیں مردہ مت سمجھو، اور سمجھنا یہ دل و دماغ کا کام ہے۔ بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ شہیدوں کو مردہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، اس پر بھی باؤنڈیشن ہے، اس کے بارے میں بھی رب کائنات نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ اور دوسری جگہ رب کائنات نے پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8 میں فرمایا، انہیں مردہ سمجھو بھی مت، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور ایک امتی جب شہید ہو جائے تو اسے مردہ کہنے پر باؤنڈیشن ہے، تو جن کے صدقے میں مردہ زندہ ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں سارے شہیدوں کو شہادت ملی، وہ کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم دارہ کرام وامنہ الکریم دارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ۔ ایک شعر سن لیجئے شہادت کے تعلق سے۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے، ٹاپ اسٹیج۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جسے دولت شہادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جسے دولت شہادت کی۔ شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگین شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ برادر اسلام، دنیا کے لحاظ سے انسان کے مختلف درجے ہوتے ہیں، مختلف رینک ہوتی ہیں، مختلف پد ہوتے ہیں، مختلف عہدے ہوتے ہیں۔ کوئی چوکیدار ہوتا ہے، کوئی کانسٹیبل، کوئی سپاہی، کوئی سب انسپیکٹر، تو کوئی ایس ایس پی، یہاں تک کہ کوئی وزیر اعظم پی ایم، کوئی صدر جمہوریہ راشٹرپتی۔ بعض انتہائی ذلت و پستی میں ہوتے ہیں کہ ان کے گھر والے بھی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی اعتبار سے بھی انسان کی 2 قسمیں ہیں، انسان کی 2 کیٹیگری ہیں، ایک مسلم ہیں، دوسرے غیر مسلم ہیں، ایک بلیور ہیں، ایک ان بلیور ہیں۔ ان بلیوروں میں بھی مختلف درجے ہیں، ان میں سب سے بدتر مرتد کافر ہے، اسے جینے کا بھی حق نہیں۔ اور مسلمانوں میں سب سے اونچا درجہ سید الرسول انبیاء الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری مخلوق میں، رب کائنات کی ساری کریشن میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں، پھر اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ اولیاء میں بھی رینک ہیں، اولیاء میں بھی کیٹیگری ہوتی ہیں، کچھ غوث ہیں، کوئی کتب ہیں، اور ابدال اور اوتاد وغیرہ مختلف درجات ہیں۔ اور پھر علماء اسلام ہیں، وہ بھی مختلف درجے والے ہیں۔ پھر مومن متقی ہیں، مومن پرہیزگار ہیں، پھر کچھ مومن گنہگار ہیں۔ اور مسلمانوں میں سب سے کم درجہ گمراہ و بد مذہب، جس کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو۔ نبی، اب آئیے ہم آپ کو نبی کی پریبھاشا بتاتے ہیں، نبی کی آپ کو ڈیفینیشن بتا دیتے ہیں۔ نبی اس محترم ہستی کو کہتے ہیں جس پر اللہ کی جانب سے وحی نازل کی گئی ہو۔ وحی مطلب اللہ کا میسج، اللہ کا سندیسہ، جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارا کلام پاک وحی کی صورت میں نازل ہوا۔ عبادت و ریاضت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، اپنے اسٹرگل سے، اپنی جد و جہد سے، اپنے سنگھرش سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے۔ مگر ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنا ممکن نہیں، اب کوئی نبی آنا پاسبل نہیں ہے، سمبھو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں،
اور صدیق یا ولی بننا بڑا مشکل کام ہے، بڑا اسٹرگل کا کام ہے، بڑا سنگھرش کرنا پڑتا ہے، اور شہید بننا بڑا آسان بھی ہے اور بڑا مشکل بھی ہے۔ جی، شہید بننا، یہ شہادت کا ذکر چل رہا ہے، شہید بننا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ مشکل کیوں؟ تو سنیے، مشکل اس لحاظ سے ہے کہ انسان کو اپنی جان بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور آسان اس اعتبار سے ہے کہ تھوڑی سی دیر میں رتبہ شہادت حاصل ہو جاتا ہے، یعنی شہید ایک ہی جست میں، ایک ہی جمپ میں، ایک ہی کلاچ میں، ایک ہی چھلانگ میں زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو 1934 کا ایک واقعہ سناتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عبد القیوم کا واقعہ ہے، یہ واقعہ ہم آپ کو خطبات محرم حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب امجدی علیہ رحمۃ الرضوان کی کتاب سے سنا رہے ہیں، جو بڑی فیمس کتاب ہے، بڑی معتبر، بڑی مستند کتاب ہے، جو محرم میں پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے۔ اب کی لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو ہم آپ کو نیٹ کے ذریعے سنا رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے سنا رہے ہیں۔ آپ اس کو محبت کے ساتھ سنتے رہیں اور آگے بھی شیئر کریں، سماعت فرمائیے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ عبد القیوم جو وکٹوریا یعنی ٹانگا وغیرہ گاڑی چلاتا تھا، جو کوچبانی کر کے اپنے اور اپنے گھر والوں کی روزی حاصل کرتا تھا، اس کی رات جھونپڑی میں بسر ہوتی تھی اور دن وکٹوریا چلانے میں۔ وکٹوریا آپ سمجھ لیجیے، ٹانگا سمجھ لیجیے، گھوڑے کی لگام پکڑے پکڑے اس کی ہتھیلیوں کا چمڑا موٹا اور کھردرا ہو گیا تھا۔ پورے شہر میں جہاں وہ رہتا تھا کوئی اس کا ہمدرد و غمگسار نہیں تھا۔ اگر کوئی اس کا دوست تھا، کوئی اس کا جان پہچاننے والا تھا تو اس کا پیارا گھوڑا موتی تھا۔ جی، عبد القیوم کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے اپنی کتاب میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی ہے، اس پر مقدمہ چل رہا ہے، اور آج اس کی تاریخ ہے۔ وہ فوراً وکٹوریا لے کر، اپنے ٹانگے کو لے کر کچہری کی طرف چل پڑا۔ ایک کنارے پر اپنے گاڑی کھڑی کی اور فاتحانہ شان کے ساتھ چل کر جج کے کمرے کے سامنے پہنچ گیا، جو آدمیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ دو انگریز ابھی قانونی دفعات کا چہرہ دیکھنے میں لگے ہوئے تھے۔ اس وقت ہمارے ملک پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ اس نے مجرم کو اس طرح چاقو مارا، عبد القیوم نے، کہ اس کی گردن میں اترتا چلا گیا اور لاش تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ فنش، کام تمام۔ عبد القیوم نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ عبد القیوم جو اپنے شہر میں ابھی اجنبی تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، تھوڑی ہی دیر میں صرف ملک نہیں، اپنے شہر میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان نے اسے جان لیا، سارے مسلمانوں کی محبت کا مرکز بن گیا، کیندر بندو بن گیا۔ اسے ضمانت پر چھڑایا گیا، مقدمہ شروع ہوا۔ وقت کے ماہرین، قانون دان، بڑے بڑے وکیل، بین الاقوامی شہرت یافتہ انٹرنیشنل فیمس بیرسٹروں نے عبد القیوم کے مقدمے کی پیروی کرنی چاہیے اور اس سے کہا، بس اپنا تھوڑا سا بیان چینج کر دو، اپنا بیان تھوڑا سا بدل دو، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ کہنے والوں نے بہت کہا، منت سماجت کرنے والوں نے بہت منت سماجت کی، مگر عبد القیوم کے پاس ہر شخص کے لیے صرف ایک ہی جواب تھا۔ کیا جواب تھا؟ میں نے جان بوجھ کر مرتبہ شہادت خریدا ہے، آپ اس نعمت سے مجھ کو محروم نہیں کر سکتے، آپ اس نعمت سے مجھے ونچت نہیں کر سکتے۔ میں اقبال بیان بدل کر اپنی عاقبت، اپنی آخرت خراب نہیں کروں گا۔ عبد القیوم کی رہائی کے لیے مسجدوں میں دعائیں کی گئیں، اماموں نے دعائیں کی، مقتدیوں نے دعائیں کی، عورتوں نے منتیں مانی، اور بوڑھوں کے لرزتے ہاتھ، نوجوانوں کے دل اور بچوں کی اداسیوں نے مالک حقیقی سے اس کی زندگی کی بھیک مانگی، مگر عبد القیوم ہی کی تمنا پوری ہوئی۔ قانون کے محافظوں نے اس کی موت کا حکم سنا دیا، وہ موت جس پر ہر دل غم زدہ، پریشان، غمگین، اداس، سیڈنیس، ہر گھر ماتم کدا بنا ہوا تھا، جیسے کہ یہ اسی کے گھر کا واقعہ ہو۔ پھر جب عبد القیوم کا جنازہ اٹھا تو اس میں 25 لاکھ، یس صحیح سن رہے ہیں آپ، 25 لاکھ سے زیادہ آدمی شریک ہوئے۔ چھتوں پر بالا خانوں سے عورتوں نے آنچلوں سے آنسو پہنچتی جاتی تھیں، پھول نچھاور کرتی جاتی تھیں۔ کراچی کی تاریخ گواہ ہے، ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کے پہلے کسی بھی شخص کے جنازے میں اتنے انسان شریک نہیں ہوئے۔ پھر یہ تو انسانوں کی تعداد تھی جی، 25 لاکھ، ایک ساتھ 25 لاکھ،
اور فرشتے کتنے تھے، فرشتے کتنے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس پیار سے، کس محبت سے عبد القیوم کو اس کا سواگت کیا ہوگا، ویلکم کہا ہوگا، خوش آمدید کہا ہوگا، اسے کون جان سکتا ہے، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان پر بے شمار برکتیں کریں۔ دیکھا آپ نے وہ عبد القیوم جو ٹانگا چلاتا تھا، کوچبان تھا، پورے شہر میں اسے کوئی نہیں جانتا تھا، لوگوں کے لیے اجنبی تھا، سماج، معاشرے، کلچر کے لیے پست طبقہ کا ایک ناقابل توجہ ان ایٹریبیوٹ آدمی تھا، مگر ایک ہی جست میں، ایک ہی جمپ میں بلندیاں، رفتیں، اونچائیوں کی ساری منزلیں اس نے طے کر لی، اور تھوڑی دیر میں اس مقام اعلیٰ پر پہنچ گیا، اس مقام رفیع کو پا لیا جہاں برسہ برس، جی برسہ برس مجاہدوں کو اور زندگی بھر کی ریاضتوں کے بعد بھی ہر انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، رات دن کی اسٹرگل، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر شخص کے نصیب میں دار و رسن کہاں، ہر شخص کے نصیب میں دار و رسن کہاں۔ جب عبد القیوم جیسا ایک معمولی انسان راہ حق میں شہید ہو کر لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا، تو پھر سید الشہداء ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو محبوب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے ہیں، علی مرتضیٰ کے لگتے جگر ہیں، فاطمہ زہرا کے نور نظر ہیں، اور جو تمام عزیز و اقارب یہاں تک کہ جوان بیٹے علی اکبر اور دودھ پیتے شیر خوار صاحبزادے علی اصغر کی دردناک شہادت کے باوجود ہمت نہیں ہارے، حوصلہ نہیں ہارے، آپ کا کانفیڈنس کم نہیں ہوا، آپ کا آتم وشواس گھٹا نہیں، آپ کے حوصلے نیچے نہیں آئے، راہ حق میں قربان ہو گئے، اور وہ شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے اور ان کی محبتوں کے مرکز ہو گئے۔ یہی وجہ ہے ہر سال جب ان کی تاریخ شہادت قریب آتی ہے اور محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو پورا ماحول سوگوار ہو جاتا ہے، ان کی یاد کے دلوں کو تڑپا دیتی ہے، جگہ جگہ ان کے ذکر کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، کھچڑے پکائے جاتے ہیں، سبیلیں قائم کی جاتی ہیں، اور طرح طرح سے ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک ایسے ہی جاری رہے گا، یزیدیوں کی ہزار مخالفت کے باوجود کبھی نہیں مٹے گا، اگرچہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اب آپ آن لائن سنتے رہیے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام منہ الکریم دارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ ربی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو راہ حق میں اپنی جان دے دیتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی شہید ہوتے ہیں انہیں شہید حکمی کہا جاتا ہے، جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، شہید کیے جانے کے علاوہ شہادت کی چند قسمیں ہیں۔ جو طاعون میں مرے شہید ہے، جیسے وبا میں مر جائے، وائرس پھیلا ہوا، اس وقت کرونا ہے، جو مسلمان اس وقت مر رہے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، جی یہ طاعون کی طرح ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، جی وہ بھی اس کے شہادت کا ثواب ملے گا۔ جو نمونیا میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو آگ میں جل کے شہید ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو عمارت کے نیچے دب کر مر جائے، مطلب گھر کھس گیا، دیوار گر گئی، وہ بھی شہید ہے، جو عورت بچہ کی پیدائش کے وقت مر جائے، جی جو عورت بچہ کی پیدائش کے وقت مر جائے اسے بھی شہادت کا ثواب ملے گا، بالکل ملے گا۔ تو میرے دوستو دیکھا آپ نے، اب آئیے شہداء کے فضائل، شہیدوں کی کیا فضیلتیں ہیں۔ ہم دونوں قرآن پاک کی آیت آپ کو سنا چکے ہیں، پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، پارہ نمبر 2، جی قرآن شریف آپ پڑھا کریں، آپ نوٹ کر لیجئے، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو خدا کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں خبر نہیں ہے، جی ایک شہید کو مردہ کہنا یہ حرام، بلکہ اگر صحیح سمجھ کے کہے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔
اور رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یہ پارہ نمبر 4 ہے جی، پارہ نمبر 4 کھولیں گے آپ اور رکوع نمبر 8، اس میں رب کائنات فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ ہرگز نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ اب آئیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس آیت کریمہ کا معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا شہیدوں کی روحیں، جی شہیدوں کی آتما، شہیدوں کی سول سبز یعنی ہرے پرندوں کے جسم میں ہیں، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئیں۔ سبحان اللہ، جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ سیر کرتے ہیں اور جنت کے میوہ کھاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یہ ہے شہیدوں کا مرتبہ۔ سرکار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہداء اسلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، شہید کے لیے خدا تعالیٰ کے نزدیک 6 خوبیاں ہیں، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، روح نکلتے ہی آتما سول جسے کہتے ہیں اس کے وقت ان کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اور سنیے، قبر کے عذاب سے شہید محفوظ رہتا ہے، سیف رہتا ہے، بچا ہوا رہتا ہے، سرکشت رہتا ہے۔ اور سنیے، اسے جہنم کے عذاب کا خوف اور خطرہ ٹینشن نہیں ہوتا ہے، اس کے سر پر عزت کا اور وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا، جی ایسا تاج رکھا جائے گا جس کا بیش بہا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی۔ اور سنیے، اور اس کے عزیزوں میں سے 70 آدمیوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ترمذی اور مشکات شریف میں یہ حدیث پاک ہے، یعنی شہید اپنے خاندان میں سے 70 آدمیوں کی بخشش کروائیں گے، انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں انٹری دلائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ لڑائی میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ مومن جو اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں لڑے اور دشمن سے خوب مقابلہ کرے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے، وہ شہید ہے۔ اب شہید کی ڈیفینیشن آپ لوگ پھر سے سن لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی راہ میں اپنے جان اور اپنے مال سے لڑے پھر وہ شہید ہو جائے، قتل کر دیا جائے، صبر کرے اور مشقت کے امتحان میں کامیاب ہو، یہ شہید خدا تعالیٰ کے عرش کے نیچے، خدا کے خیمہ میں، خدا کے ٹینٹ میں ہوگا۔ اور لا یفضل النبیون الا بدرجۃ النبوۃ، انبیاء کرام اس سے صرف درجہ نبوت میں زیادہ ہوں گے، یعنی مرتبہ نبوت اس سے جو کمالات متعلق ہیں ان کے علاوہ ہر مرتبہ ہر کمال اس شہید کو حاصل ہوگا، بس درجہ نبوت نہیں ملے گا۔ اور دوسرا وہ مومن جس کے اعمال دونوں طرح کے ہیں، یعنی کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، وہ اپنی جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرے، جس وقت دشمن سے سامنا ہو اسے لڑے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے، یہ ایسی شہادت ہے جو گناہوں اور برائیوں کو مٹانے والی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلوار گناہوں کو بہت زیادہ مٹانے والی ہے، اور یہ شہید جس دروازے سے چاہے گا جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، آپ سماعت کر رہے ہیں، اب آئیے شہید اور احساس زخم۔ اب آپ کو لگتا ہوگا اوئے ہوئے ہوئے تلوار لگتی ہے، تیر لگتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہوگا، تو سنیے، جب محبت ہوتی ہے، اللہ و رسول کی محبت دل میں سماتی ہے تو پھر کچھ نہیں لگتا ہے۔ سماعت کیجئے، میدان جنگ میں شہید ہر طرح سے زخمی ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کرتا ہے، کبھی پاؤں گھائل ہوتا ہے، کبھی اس کے سینے میں نیزہ داخل کیا جاتا ہے، خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے، کبھی گردن کٹ کے الگ ہو جاتی ہے اور شہید خون میں نہا کر زمین پہ گر جاتا ہے، جس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، بڑی پریشانی ہوتی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو بہت معمولی سی تکلیف ہوتی ہے اور اسے زخموں کا پورا احساس نہیں ہوتا ہے۔ مخبر صادق نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید قتل کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی کہ تم چٹکی بھرنے یا چیٹی کے کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتے ہو۔ کبھی آپ کی چیوٹی نے کاٹا ہے، کبھی آپ کے کسی نے چکٹیا بھری ہے، تھوڑا سا نوچا ہے، جتنی تکلیف آپ کو اس وقت ہوئی ہوگی اتنی ہی تکلیف شہید کو ہوتی ہے۔ ممکن ہے کوئی
یہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، شہید کے ہاتھ کٹ جائیں، شہید کے پاؤں کٹ جائیں، اس کی گردن الگ ہو جائے، مگر اس کو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ چونٹی کاٹتی ہے۔ تو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ شہید وہ ہے، وہ شہید حق مراد ہے جس کے دل میں اللہ و رسول کی محبت بے پناہ ہوتی ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ کروڑوں جانیں ہوں وہ بھی میں قربان کر دوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پر جاں فدا یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پر جاں فدا، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پر جاں فدا، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی بھرا نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، مطلب کروڑوں جہاں ہوتے وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر قدموں پہ قربان کر دیا۔ اور سنیے، جیسے ڈاکٹر مریض کو دوا سنگھا دیتا ہے، نشے کا انجیکشن لگا دیتا ہے، پھر اس کے جسم کو نپتا ہے، پھاڑتا ہے، ہڈیاں توڑتا ہے، ٹانکے جوڑتا ہے، مگر دوا کا اثر ہے، انجیکشن کا اثر ہے، اس پر غالب ہے، اس لیے مریض کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ جی ابھی میرا 1 سال پہلے، ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا ہے، میرا آپریشن ہوا، پتے کا آپریشن ہوا، میرا پیٹ چاک کیا گیا، پہلے میری ریڑھ میں ہڈی میں ایک انجیکشن لگایا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب آپریشن ہو گیا، کب پتا نکل گیا، کب پیٹ پھٹ گیا اور کب پیٹ جڑ گیا۔ بہرحال یہ تو ایک نشے کا، ایک انجیکشن کا نشہ تھا، جس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا نشہ چڑھتا ہے تو پھر اسے کچھ نہیں دیکھتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو قرآن پاک سے اور ایکسپلین کرتے ہیں اس اپنی بات کو، کہ شہید کو، حدیث پاک کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ شہید کو کچھ درد نہیں ہوتا۔ مصر کی عورتیں، جی مصر کے شریف گھر کی عورتوں نے جب زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر ملامت کی، تانا دیا، کرٹیسائز کیا، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو تانے دیے، طرح طرح سے پریشان کیا، تو زلیخا نے عورتوں کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا، جس پر طرح طرح کے کھانے، سمجھے، اس خانے میں کھانے اور میوے چنے گئے۔ پھر زلیخا نے ہر عورت کو پھل کاٹنے کے لیے ایک چھری، ایک نائف، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ان عورتوں کے سامنے آ جائیں۔ زلیخا نے تمام عورتوں کو چاقو دے دیا، ایک ایک پھل دے دیا، اب کہا یوسف علیہ السلام آپ سامنے آ جائیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور عورتوں نے ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، ان کی خوبصورتی، ان کی بیوٹی، ان کی سندرتا، تو ان کے حسن نے عورتوں پر ایسا اثر کیا کہ بجائے لیموں کے انہوں نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور خون بہنے لگا، مگر کمال یہ تھا ان عورتوں کو ہاتھ کٹنے کا احساس تک نہ ہوا، اسی لیے انہوں نے یہ نہیں کہا ہائے رے انگلی کٹ گئی، ہاتھ کٹ گئے، بلکہ یہ کہا، کیا کہا، یہ انسان نہیں فرشتہ ہیں۔ کلام پاک سنو، سورہ یوسف پارہ نمبر 12، جی آپ قرآن شریف میں پڑھنا اس کو، سورہ یوسف پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 14، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یعنی یہ تو کوئی انسان نہیں ہو سکتے، یہ تو کوئی معزز، یہ تو کوئی مکرم ہمبل فرشتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا عورتوں پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے ہاتھ کاٹنے کی تکلیف کا احساس نہیں کیا، تو جناب مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کا چہرہ اقدس ایسا روشن و تابناک تھا، جو بقول راویان حدیث آپ کے چہرے میں چاند اور سورج تیرتے تھے، جس پر ان کے حسن و جمال کا اثر ہوتا تھا، اور ان کی محبت کا غلبہ، اس کا سر بھی کٹ جاتا مگر اسے احساس نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشتیں زنا، کٹیں جی کٹ گئیں با اتفاق بائی چانس، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشتیں زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس میں کنٹینیو پایا جا رہا ہے، لگاتار، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور سنیے شہادت کی لذت، جی ٹیسٹ آف شہادت میں مزہ کتنا ہوتا ہے، ٹیسٹ کتنا ہوتا ہے، وہ سنیے تو آپ کو اور مزہ آ جائے گا۔ دنیا کی بے شمار نعمتوں سے انسان لطف و لذت حاصل کرتا ہے، کسی نعمت کو کھاتا ہے، کسی کو پیتا ہے، کسی کو سونگھتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے، کسی کو سنتا ہے، اس کے علاوہ مختلف طریقوں سے، ڈفرینٹ وے سے تمام نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، یوز کرتا ہے، پریوگ کرتا ہے، ان سے انجوائے کرتا ہے۔ لیکن مرد مومن کو شہادت کی جو لذت، شہادت کا جو ٹیسٹ حاصل ہوتا ہے، اس کے سامنے دنیا کی ساری لذتیں بیکار ہو جاتی ہیں، بے معنی ہو جاتی ہیں، ہیچ ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ شہید جنت کے تمام نعمتوں سے
فائدہ اٹھائے گا اور ان سے لطف اندوز ہوئے گا، جنت کی تمام نعمتوں کو انجوائے کرے گا، مگر جب اس کو اللہ اور رسول کی محبت میں سر کٹانے کا مزہ یاد آئے گا تو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائے گا، پیراڈائز کی ساری نعمتیں بھول جائے گا، سورگ کی ساری نعمتیں بھول جائے گا اور تمنا کرے گا، آشا کرے گا، ہوپ کرے گا، اے کاش میں دنیا میں واپس کیا جاؤں اور بار بار شہید کیا جاؤں، اے کاش میں دنیا میں واپس جاؤں اور بار بار شہید کیا جاؤں، اے کاش میں دنیا میں واپس جاؤں اور بار بار شہید کیا جاؤں۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی جنتی وہاں کی راحتوں اور نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں آنا پسند نہیں کرے گا۔ جو چیزیں ہمیں زمین میں حاصل تھیں وہ پھر مل جائیں، مگر شہید آرزو کرے گا، شہید آرزو کرے گا کہ وہ دنیا کی طرف واپس ہو کر اللہ کی راہ میں 10 مرتبہ شہید کیا جائے، 10 مرتبہ قتل کیا جائے۔ اب آئیے میرے دوستو، بے مثل شہادت اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلام کو پھیلانے میں، اس کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، مذہب اسلام کی شرکچا کے لیے بے شمار مسلمان اب تک شہید کیے گئے، مگر ان تمام لوگوں میں سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ آپ جیسی مصیبتیں کسی دوسرے شہید نے نہیں اٹھائیں، آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، اس حال میں کہ آپ کے تمام رفقا، آپ کے تمام فرینڈس، آپ کے تمام متر، آپ کے تمام گھر والے، عزیز و اقارب، اہل و عیال، سب بھوکے پیاسے، چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے اور زیادہ مصیبت کی بات ہے، اس لیے کہ انسان اپنی بھوک و پیاس تو برداشت کر لیتا ہے، مگر اپنے گھر والوں کی، خاص کر چھوٹے بچے جو ابھی دودھ پی رہے ہوں، انہیں اس کی پیاس و بھوک پاگل بنا دیتی ہے۔ اور جب پانی کا وجود نہیں ہوتا ہے تو پیاس کی تکلیف کم ہوتی ہے، پیاس کی فیلنگ، پیاس کی احساس کم ہوتی ہے، لیکن جب پانی کی بہتات سامنے ہو، میرے دوستو، جیسے عام لوگ ہر طرح سے استعمال کر رہے ہوں، یہاں تک کہ جانور بھی اس سے سیراب ہو رہے ہوں، مگر کوئی شخص جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، نہ اسے پانی دیا جائے، یہ اس کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ اور میدان کربلا میں یہی نقشہ تھا کہ آدمی اور جانور سبھی لوگ دریائے فرات سے سیراب ہو رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، پانی پی رہے تھے، مگر امام عالی مقام اور ان کے تمام رفقا، ان کے دوستوں پر پانی بند کر دیا گیا تھا، پانی پر باؤنڈیشن لگا دیا گیا تھا، پرتی بند لگا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ آپ اپنے پیاروں اور چھوٹے بچوں کو بھی ایک قطرہ نہیں پلا سکتے تھے۔ اس کی قدرت، جانور بھی آپ سے سیراب ہوں، آپ مانے پانی، واٹر، اس کی قدرت، جانور بھی آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت سے تڑپے، بے زبان اہل بیت، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت، اور پھر غیر ایسا کرے تو تکلیف کا احساس کم ہوتا ہے۔ یہاں حال یہ ہے کہ کھانا پانی روکنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، ان کے نانا جان کا اسم گرامی اذانوں میں بلند کرتے ہیں، مگر نواسے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ اگرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی شہادت کے بعد بھی پانی بند کیا گیا تھا، مگر وہ اپنے گھر میں تھے، اپنے بال بچوں میں تھے، اپنے وطن میں تھے، مگر عالی مقام ہے، گھر سے دور ہیں، بے وطن ہیں، اس کے ساتھ تیز دھوپ ہے، تپتی زمین ہے، گرم ہواؤں کے تھپیڑے ہیں، اور آپ کو یہ اندیشہ بھی لگا ہوا ہے میرے شہادت کے بعد میرے ساز و سامان لوٹ لیا جائے گا، میرا خیمے، میرے ٹینٹ جلا دیے جائیں گے، میرے گھر کی عورتیں بے سہارا ہو جائیں گی، انہیں قید کر لیا جائے گا، انہیں اریسٹ کر لیا جائے گا۔ ان حالات میں اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے اور وہ اپنی گردن جھکا دیتا، لیکن سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مصیبتوں کے ہجوم میں، ان مصیبتوں کی بھیڑ میں بھی باطل کے آگے، باطل کے مقابلے کے لیے صبر و رضا کا پہاڑ بن کر قائم رہے، اور آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی، آپ بالکل گھبرائے نہیں، آپ کا کانفیڈنس بالکل نیچے نہیں آیا، یہاں تک کہ 73 زخم، اللہ اکبر، 73 زخم گھاؤ کھا کر شہید ہو گئے، پھر آپ کی لاش مبارک پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندی بھی گئی ہیں۔ دوستو، کیا آپ کبھی آپ کے
پیر کو یا آپ کی انگلی کو کبھی کسی بھینس نے، کبھی کسی گھوڑے نے دبایا ہے، دھوکے سے آپ کا کبھی پیر دبا ہوگا، کبھی آپ کی انگلی گیٹ میں پھنسی ہوگی، آپ یاد کیجئے اس مومنٹ کو، اس دھیان کو، اللہ اکبر، گردن کٹ گئی، پھر بھی 10 گھوڑ سواروں نے امام حسین اور شہیدان کربلا کی لاشوں پر، ان کی لاشیں مبارک پر گھوڑے دوڑائے تھے، ان کی ہڈیاں جوڑ جوڑ الگ ہو گئے تھے۔ خواجہ غریب نواز نے کیا خوب کہا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا است حسین۔ امام حسین نے اس دین اسلام کے لیے سر کٹا دیا، مگر اپنا مبارک ہاتھ یزید پلید کے ہاتھ میں نہ دیا۔ دوستو، اب آئیے شہیدوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں۔